سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کرتے۔ مال اور اولاد سے مراد مجموعہ دنیا ہے، خاص طور سے اس کا نام لیا کہ اکثر و بیشتر یہی سبب بنتے ہیں انسان کی غفلت کے۔ بلکہ بعض مفسرین نے ایک وجہ اور لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان میں دو نعمتیں بہت بڑی ہوئی ہیں، ایک مال ہے اور ایک اولاد ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اگر کسی کی پرورش میں یتیم بچے ہوں اور وہ بالغ ہو گئے لیکن ان کو بھی سلیقہ نہیں آیا مال خرچ کرنے کا، دراحال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کو تمہارے لیے ایک سہارا بنایا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مال تمہارے لیے ایک سہارا ہے، یعنی لوگوں کی زندگی اس مال سے ٹکی ہوئی ہے، یعنی قیام للناس فرمایا۔ تو چنانچہ مال کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ پتہ نہیں غریبی کب کفر بن جائے۔ چنانچہ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آسام میں، ہمارے یہاں آسام میں اور راجستھان کے علاقوں میں غربت کا یہ عالم ہے کہ وہاں پہ جو عیسائی وہ آتے ہیں اور چند ٹکے میں ایک سائیکل دیتے ہیں اور مسلمان اپنا نام عیسائی لکھوا دیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ مال ایک اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ قیامت کا دن ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 40، انسان کے قدم نہیں ہل سکتے جب تک کہ اللہ چار چیزوں کے بارے میں سوال نہیں فرمائے۔ عن عمرہ فیما افناہ، عمر کو کہاں خرچ، عن شبابہ فیما ابلاہ، اپنی جوانی کو کہاں پرانا کیا۔ اور تیسری اور چوتھی چیز ہے، بلکہ تیسری چیز ہے پاک احادیث میں عن 40 کی جگہ عن 50 بھی ہے کہ مال عن مالہ، مال کے بارے میں باری تعالیٰ پوچھیں گے من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یعنی کمانے میں بھی ہم پابند ہیں اور خرچ کرنے میں بھی پابند ہیں۔ یہ مال ہمارا نہیں ہے، ہم ایک مینیجر کی حیثیت سے ہیں، یہ مال تو حقیقتاً اللہ کا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا اولاد کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا گیا اس کے سارے اعمال ختم، تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ ہے، ایک ایسا علم چھوڑا جس پہ لوگ عمل کر رہے ہیں اور وہ چل رہا ہے، اور تیسری چیز فرمایا کہ اولاد ہے۔ نیک سارے اولاد کو چھوڑا اور مر گیا، یہ اولاد نیکی کرتی ہے دنیا میں، اس کا ثواب مرنے والے کو بھی پہنچتا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقے سے اس کا تذکرہ فرمایا اور پھر آگے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کریں گے اس قدر منہمک ہوں گے، منجمد ہوں گے، ایسا ان کا دنیا میں انہماک ہوگا کہ اللہ بھی یاد نہیں رہا، نماز بھی یاد نہیں رہی، کچھ
بھی یاد نہیں رہا تو سنو، یہی لوگ ہیں جو بڑے خسارے